8ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب دنیا میں علم و دانش کی جستجو کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اسلامی دنیا میں ایک ایسی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی جس نے تاریخ میں سنہری حروف سے اپنا نام رقم کرایا۔ اس تہذیب کا دل بغداد تھا اور اس کے عظیم رہنما ہارون الرشید تھے۔ ہارون الرشید کا دور اسلامی تہذیب کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے، جس نے بغداد کو نہ صرف علم کا مرکز بنایا بلکہ اقتصادی، سماجی اور سائنسی ترقیات میں بھی بے مثال کردار ادا کیا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد کو ایک عظیم الشان شہر بنانے کا خواب دیکھا۔ بغداد کی تعمیر کے وقت اس کو علم، حکمت اور تحقیق کا مرکز بنانے کا مقصد واضح تھا۔ یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے پر بسا ہوا تھا اور اس کی سرحدیں 4 بڑے دروازوں سے بنی تھیں جنہیں مختلف سلطنتوں اور شہروں تک رسائی دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ہارون الرشید کے حکم پر بغداد میں ایک عظیم ادارہ دیر الحکمت یا ہاؤس آف وزڈم قائم کیا گیا، جس کا مقصد دنیا بھر سے علم اور علماء کرام کو جمع کر کے تحقیق اور جستجو کو فروغ دینا تھا۔ اس ادارے میں فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور دیگر علوم کے بے شمار کتب موجود تھیں۔ مختلف ملکوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے دانشور، مفکر اور علماء بغداد میں اکٹھے ہوئے، جس سے اس شہر کی علمی حیثیت مضبوط ہوئی۔ ہارون الرشید کے عہد میں دیر الحکمت کا قیام علم کی جستجو کے لیے سنگ میل ثابت ہوا۔ اس جگہ پر یونانی، فارسی، ہندی اور دیگر زبانوں کے علمی مخطوطات کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ یہاں پر موجود عظیم علماء میں مشہور نام الفارابی، جابر بن حیان اور ابن سینا کے ہیں، جنہوں نے مختلف علوم میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ دیر الحکمت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے دروازے ہر اس شخص کے لیے کھلے تھے جو علم کی جستجو میں تھا۔ ہارون الرشید کے حکم پر دور دراز کے ممالک سے کتابیں منگوائی گئیں اور انہیں عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ فلسفہ میں ارسطو اور افلاطون کے خیالات، طب میں بکرات اور جالینوس کے نظریات اور ریاضی میں ہندی ادات کی ترقیاں بغداد کے علمی مراکز میں زیر بحث آئیں اور ان سے اسلامی علوم میں ایک نیا موڑ آیا۔ بغداد کے سنہری دور میں ادب اور موسیقی کو بھی بہت اہمیت دی گئی۔ ہارون الرشید کے دربار میں مشہور شعراء اور موسیقاروں کو جگہ دی گئی۔ ادب کے میدان میں اس وقت کے مشہور شاعروں نے ایسے قصائد اور کہانیاں تخلیق کیں جو آج بھی اسلامی تاریخ میں نایاب سمجھی جاتی ہیں۔ معروف شاعر ابو نواس اور بشار بن برد جیسے ادبی شخصیتیں اس وقت کے ادب کے معیار کو بلند کرنے میں مصروف تھیں۔ ہارون الرشید خود بھی موسیقی کے شوقین تھے اور انہوں نے اپنے دربار میں موسیقی کو خاص اہمیت دی۔ مشہور موسیقار اسحاق موصلی نے اس دور میں بغداد کے دربار میں کئی نایاب دھنیں تخلیق کیں۔ ہارون الرشید کا دربار اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اسلامی تہذیب میں فن اور ثقافت کو علم کے ساتھ ہی پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں بغداد اسلامی سلطنت کا تجارتی مرکز بھی بن گیا تھا۔ ہارون الرشید نے تجارت کے فروغ کے لیے دنیا بھر سے تاجروں کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ عرب، فارسی، ترک، رومی اور چینی تاجر بغداد میں اپنے سامان کی خرید و فروخت کرتے اور اسی وجہ سے بغداد کو دنیا کی اہم منڈیوں میں شمار کیا جانے لگا۔ بغداد کی سڑکوں پر مختلف ثقافتوں کا رنگ نظر آتا تھا۔ چینی ریشم، ہندی مسالے، رومی خوشبوئیں اور ایرانی قالین بغداد کی منڈیوں میں بآسانی دستیاب ہوتے تھے۔ ہارون الرشید نے سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کروا کر بغداد کو ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بنایا اور اس سے سلطنت کی معیشت مضبوط ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں سائنس کے میدان میں بھی بے شمار ترقیات ہوئیں۔ اسلامی سائنسدانوں نے فلکیات، ریاضی، کیمیا اور طب میں نئے نئے تجربات کیے۔ بغداد میں جابر بن حیان نے کیمیا میں اہم تحقیقات کیں اور کئی نئی ترکیبیں ایجاد کیں، جس کی بدولت انہیں کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ فلکیات میں بھی اس دور کے سائنسدانوں نے نئی دریافتیں کی اور مختلف آسمانی اجسام کے بارے میں مشاہدات کیے۔ بغداد میں بنائے گئے رصدگاہوں میں اجرام فلکی کے حرکات کو مشاہدہ کیا گیا اور کیلنڈر کو بہتر بنایا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون الرشید کا دور نہ صرف اسلامی تہذیب کا عروج تھا بلکہ یہ سائنس اور تحقیق کے میدان میں بھی ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ ہارون الرشید کے دور میں عدل و انصاف کا نظام بھی بہت مضبوط تھا۔ وہ ایک رحم دل حکمران تھے جو اپنے عوام کی فلاح و بہبود کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کے دور میں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے
اور وہ خود بھی عوامی مسائل سننے کے لیے راتوں کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ہارون الرشید کے بارے میں بے شمار کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے کئی کہانیوں کا ذکر الف لیل ہزار داستان میں بھی آتا ہے۔ ان کہانیوں میں ہارون الرشید کے عوام دوست رویے، ان کے انصاف پسند فیصلے اور بغداد کی ترقی کے بارے میں تفصیل دی گئی ہے۔ یہ کہانیاں بغداد کے سنہری دور کی بہترین عکاسی کرتی ہیں اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ہارون الرشید کے انتقال کے بعد بغداد میں آہستہ آہستہ زوال کا آغاز ہوا، لیکن ان کا سنہری دور اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے دنیا بھر کو علم و دانش کی روشنی فراہم کی۔ ان کا دور آج بھی اسلامی تہذیب کے عروج اور بغداد کے سنہری دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ہارون الرشید کی کوششوں نے بغداد کو تاریخ میں وہ مقام دلایا جس پر آج بھی دنیا رشک کرتی ہے۔